بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت کا جس قدر شکر بجلائے ہم کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رحم سے اور اپنی مہربانی سے ہم تمام کو رمضان کا مکمل مہینہ نصیب فرمایا ہے. اور بڑا ہی افسوس ہے کہ رمضان المبارک کا یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ مغفرتوں والا مہینہ پھر سے ہم سے ختم ہو گیا ہے. مبارکباد ہیں وہ مسلمان جس نے اس بابرکت مہینے میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کے فریضے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ روزوں کو انہوں نے مکمل کیا. اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ مومن ہو اور ثواب کی نیت رکھتا ہو، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے پورے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مبارک ہیں میرے وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ مسلمان جنہوں نے رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ رمضان کا قیام بھی کیا، تراویح بھی پڑھے، رات بھر جا کر کے اللہ کی عبادتیں بھی کی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ومن قام رمضان. جس نے رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ رمضان کا قیام بھی کیا، تراویح بھی پڑھے، راتوں کو جا کر کے اللہ کی عبادتیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور مبارک ہے میرے وہ بھائی، مبارک ہے میری وہ بہنیں، مبارک ہے میرے تمام مسلمان بھائی، مبارکباد ہے ہم سب کے لیے کہ جنہوں نے رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ رمضان کا قیام بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ
رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں ایک جٹ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رات بھر جاگے، عبادتیں کیے، اعتکاف میں بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ومن خام رمضان ومن خام لیلۃ القدر، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، ومن خام رمضان اور رمضان کے پورے تراویح پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں جا کر کے اللہ کی عبادتیں کی، شب قدر کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تمام مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مبارکباد ہے وہ مسلمان جس نے دن رات ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوتیں کی، ذکر اذکار میں مشغول رہے اور اپنے حلال مالوں میں سے اپنی زکوٰۃ، صدقات و خیرات کو نکال کر کے فقیروں، غریبوں اور مسکینوں پر لٹایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں، اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں جو کچھ اعمال صالحہ ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ تو اس کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما، اللہ تو اس کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں جو کچھ لغزشیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، غفلت ہم نے برتی ہے، اللہ تو اس کو گرفت نہ کرنا، اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم تمام کے اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ لیکن الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اب بتانا آگے مقصود یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں بڑی عبادتیں کی، بڑی محنتیں کی، بڑی قد و کاوشیں کی، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر طریقے سے ہم نے پوری کوشش کی۔ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ رمضان تو ختم ہو گیا ہے، رمضان کی عبادتیں بھی ختم ہو چکی ہیں، تو اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انہی باتوں کو سنتے ہیں کہ مومن کے شب و روز رمضان کے بعد کیسے ہونی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اعمال صالحہ، جو نیک کام، جو نیک عبادتیں، جو کچھ ہم نے اعمال کیے ہیں، اب ان اعمال کی قبولیت کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ عبادتیں تو ہم نے بڑی کی ہیں، محنتیں تو ہم نے بہت کیا ہے، لیکن اب ان عبادتوں کو قبول کروانا ہے اللہ کے پاس۔ یہ قبول کیسے ہوں گی؟ یہ قبول کیسے ہوں گی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال ہم نے کیے تھے ان اعمال کی حفاظت کرنا ہے۔ کیسے حفاظت کرنا ہے؟ یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ رمضان کے بعد ایک مومن کو ان دو چیزوں پر بڑی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک حدیث بتاتا ہوں، سنن ترمذی کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60، اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، میں جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، جب سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 پر پہنچی تو یہ آیت میرے سمجھ کے باہر ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اے اللہ کے حبیب ذرا اس آیت کی تشریح تو کیجئے، مجھے آیت تو سمجھائیے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ترجمہ اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا تھا، بہت دولت انہیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور وہ اللہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جب اتنا خیر کا کام کرتے ہیں تو وہ قلوبہم وجلہ، لیکن وہ دل ہی دل میں ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے خیر کا کام کرنے کے بعد، بھلائی کے کام کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد ڈر کیوں ہو رہا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اے اللہ کے پیارے حبیب، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ، نیکیاں، بھلائیاں، خیر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ شراب بھی پیتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، یا دیگر غلط کام بھی کرتے ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یا بنت الصدیق، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہ تو وہ برے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ نیک لوگ ہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں،
نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور دل ہی دل میں اس بات کا ڈر بھی لگا رہتا ہے انہیں کہ کہیں ہمارے یہ اعمال، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقہ و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں قیامت کے دن ہمارے منہ پر نہ مار دے، اللہ اس کو کہیں قبول نہ فرمائے، اللہ کہیں سے رد نہ کر دے، یہ ڈر ان کے دل میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو اللہ کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو اعمال صالحہ کیے ہیں اس پر ہم غرور و تکبر نہ کریں۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ عبادت جس سے انسان غرور و تکبر میں آ جائے، ہوتا ہے نا، میں نے رمضان میں بڑی روزے رکھے، بڑی عبادتیں کی، بڑا قرآن مجید کی تلاوت کیا، پورا قرآن میں نے حافظ صاحب کے سامنے پیچھے ڈھیر کر کے سنا ہے، اب میں نے بہت عبادتیں کیا، مجھے کرنے کے آدمی کے اندر غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے کہ میں نے رمضان میں بڑی محنتیں کی ہیں، کاروبار کو میں نے روک دیا، بزنس روک دیا، تجارتیں روک دی، نوکری کو چھٹی ڈال دیا، بس میں عبادت 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 کرتا رہا، اب مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت بڑا عابد بن چکا ہوں۔ اگر آدمی کے دل میں یہ آ جائے نا تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت جس سے انسان غرور میں مبتلا ہو جائے، تکبر میں مبتلا ہو جائے، اس سے وہ گناہ بہتر ہے، یعنی تمہیں عبادت نہیں کرتے تو اچھا تھا، اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد انسان کے دل میں پشیمانی آئے، افسوس آئے، اور انسان اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اس سے بہتر تھا۔ کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر ایک کی عبادت قبول نہیں کرتا، ہر ایک کے روزے قبول نہیں ہوتے، ہر ایک کی قرآن مجید کی تلاوت یا راتوں یا پھر راتوں کو جا کر کے قبول نہیں ہوتا۔ کن کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، عبادتوں کے کر لینے کے بعد ڈرتے رہنا ہے، کہیں یہ ہمارے عبادتیں رد نہ کر دی جائیں، کہیں یہ ہمارے عبادتیں اللہ ہمارے منہ پر نہ مار دے، کہیں اللہ کو ہماری عبادتیں نہ پسند آ جائے تو کیا ہوگا، یہ ڈر دل میں لگا رہنا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی ہی عبادت کو قبول کرتا ہے، متقیوں کی ہی عبادت کو قبول کرتا ہے، غرور اور تکبر میں آنے والوں کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اکثر ہوتا ہے آدمی جب آدمی کثرت سے نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، مسجد سے اس کا دل جڑ جاتا ہے، تو آدمی کے اندر غرور آتا ہے، میں سب سے بڑا نمازی، دوسروں پر لعن و طعن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی اس کو کیا بات کر رہے ہو، اس کی کیا بات کر رہے ہو، ارے وہ کیا آدمی ایسا ہے، ارے اس کے بارے میں مت سنو میرے کو، وہ ایک نمبر کا گنہگار ہے، ایک نمبر کا جاہل، جہنم میں آدمی کے دل میں غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ غرور اور تکبر کرنے والوں کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، بلکہ عبادت کرنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد، اعمال صالحہ کرنے کے بعد ہمیں اللہ سے دعائیں کرنا ہے، ڈرنا ہے اور اس پر مداومت کرنا ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کے لیے رو کر کے دعائیں کر کے اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرنا ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے، جو اعمال کیا ہے اس پر مداومت کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت ہم نے اعمال کر لیے ہیں اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں میرے عزیز ساتھیوں، زندگی بھر کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے یہ صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں، یہ صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں، اللہ کا وعدہ ہے دنیا تو ہمیں مل کر رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا ہمیں مل کر کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کا مقدر لکھ دیا ہے، اب وہ اسے مل کر کے رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں تیاری کس کی کرنی ہے؟ آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے، اور آخرت کے تعلق سے ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے۔ لمبی عمر عطا کرنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسان کو لمبی عمر عطا کرے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمتوں میں سے ایک نعمت اسے عطا فرمایا۔ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، لیکن لمبی عمر ملنے کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ آدمی پالیٹکس میں اترے،
सियासत में उतरे, एमएलए इसी सीट के लिए खड़े हो जाए, नॉमिनेट हो, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको लंबी उम्र अता किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला के शुक्राने के तौर पर तुम्हें क्या करना है? हसन अमलो, अच्छे काम करने की कोशिश करना है, भलाई के काम करने की कोशिश करना है। लेकिन आज आदमी क्या होता है, देखो किसी कहने वाले ने बड़ा खूब कहा है, हत्ता कि अल्लाह के नबी की हदीस भी आती है, तिरमिज़ी की रिवायत है, आदमी की जब उम्र बढ़ती है ना, आदमी की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, दो चीजों की ख्वाहिश और ज्यादा बढ़ती है। उम्र जैसे बढ़ेगी, होना क्या चाहिए था? उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान को क्या होना चाहिए था? अल्लाह की तरफ रुजू होना था, अल्लाह की तरफ लौट लगाना था, मस्जिदों की तरफ आना चाहिए था। लेकिन आदमी क्या करता है? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इंसान को इन दो चीजों से बचना चाहिए। जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो ये दो ख्वाहिशें बढ़ती हैं। एक ख्वाहिश क्या है? अल्लाह उसे मजीद माल दे, वो माल की तड़प, माल की हिरिस, माल की लालच और ज्यादा बढ़ती जाती है। और दूसरी चीज उम्र की उम्र, कि अल्लाह ने मुझे माल बहुत दिया है, अब मुझे उम्र चाहिए इस माल के खर्च करने के लिए। तो लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुन्नास, लोगों में बेहतरीन आदमी वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला लंबी उम्र दे, और उस लंबी उम्र में वो अपनी आखिरत की तैयारी करे, अपनी आखिरत की फिक्र करे, वो अमाल करे जो अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह नहल की आयत नंबर 97 है, अल्लाह ने कहा मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा व लनज़ियन्नहुम अजरहुम मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला, देखो कितनी प्यारी बात है, अल्लाह मोमिन कह रहा है। अल्लाह के जुबानी अगर मोमिन बनना है तो आपको ये अमाल करना है। क्या कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला? मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो मोमिन मर्द और औरत, अल्लाह ने दोनों का नाम लिया है। मर्द, अगर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मर्द का नाम ले जाता तो मर्द के साथ औरत भी आ जाती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के साथ साथ औरत का भी नाम लिया है और कहा मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो मर्द और औरत नेक काम करते हैं। और उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फलानुही व हुवा मुमिन, नेक काम करने वाले क्या होंगे? मोमिन होंगे। आप अपने आप को मोमिन कहते हो, ईमान वाले कहते हो, मुसलमान कहते हो, तो हमेशा नेकी की तरफ आगे बढ़ते रहना है, खैर के कामों में आगे बढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तभी तुम मोमिन बनोगे। और आगे अल्लाह कहते हैं फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगियों को संवार देगा, अल्लाह उसे खुशगवार जिंदगी अता करेगा। वलनज़ियन्नहुम अजरहुम मा कानू यअमलून, और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाएगा। तो अलगज़ मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को यहाँ पर नेकियों पर मदावमत करने के लिए कहा है। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी दुआ का ये छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा। अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे, ये दुआ याद रखो और हमेशा इस दुआ को पढ़ते रहो। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिदायत से नवाजा है, हमें हिदायत से नवाजा है। हम फख्र से कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं क्योंकि हम सुन्नतों पर अमल करते हैं। फख्र से कहो, अहले हदीस कहने में शर्माने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। फख्र से कहो कि हम अहले हदीस हैं, हम कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। भले दुनिया हमें जो भी कहे, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हमेशा अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हुरी बादल कुर। ये दुआ याद रखो। अल्लाहुम्मा, पढ़ो मेरे साथ, एक मर्तबा पढ़ लो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हुरी बादल कुर। इसके माने क्या है? ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ नेकियां करने के बाद बुरे कामों की तरफ जाने से, बुरे कामों की तरफ जाने से। अल्लाह के नबी हमेशा दुआ करते थे कि अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ नेकियां करने के बाद बुरे रास्ते पर जाने से। यानी एक आदमी नेकियां कर रहा था, भलाई का काम कर रहा था, दाढ़ी उसने छोड़ी थी, नमाजों का पाबंद था, रोज़ो सौम सलात का पाबंद था, लेकिन अचानक वो क्या हो गया? अचानक बुराई के रास्ते पर चला गया, गुनाह के कामों की तरफ चला गया। तो लोग क्या बोलेंगे? अरे भाई कितना बुरा आदमी है। यकीनन लोग उसे बुरा बोलेंगे, यकीनन लोग उसे बुरा बोलेंगे। लेकिन यही एक बुरा आदमी
اگر نیک بن جائے، متقی بن جائے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے اور مسجدوں سے جڑ جائے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہیں. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. لوگوں تمہیں عبادت کرتے رہنا ہے. رمضان میں ہم نے بڑی عبادتیں کی، رمضان میں ہمیں بڑے نیکی کے کام کیے، اب نہیں کریں گے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تمہیں عبادت کرتے رہنا ہے. کب تک کرتے رہنا ہے؟ کرتے ہی رہنا ہے حتیٰ کہ تمہیں موت نہ آ جائے. عبادت کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے. نوکری کے لیے چھٹی ہے، آپ کا کاروبار ہے، دکان ہے، آپ جب چاہے اسے بند کر کے گھر میں سو سکتے ہو، جب چاہے اسے کھول سکتے ہو، جب چاہے نوکری پر جا سکتے ہو، لیکن عبادت نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادتوں کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے. حتیٰ کہ تم مر رہے ہو، بستر پر پڑے ہو، مؤذن اذان دے رہا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے. موت کو عبادت کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اما عائشہ پوچھتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ. اے اللہ کے نبی، اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ عمل میں سب سے بہترین عمل وہ عمل جس کو اللہ پسند کرے، بہت پسند کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادومها وان خلا. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ ادومها وان خلا. بولے تھوڑا عمل کرو لیکن اچھا عمل کرو، اس عمل کو کنٹینیو کرتے رہو، اس عمل پر مداومت قائم رکھو. ایسا نہیں کہ 4 دن ہم نے کر لیا پھر چھوڑ دیا. رمضان کا پورا مہینہ ہم نے کر لیا، اب 9 مہینے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 11 مہینے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ ایسے عمل کو پسند نہیں کرتا. اللہ کس عمل کو پسند کرتا ہے؟ ایسا عمل جس عمل پر آپ مداومت رکھیں، ہمیشہ کرتے رہیں. نمازیں ہمیشہ پڑھو، روزے وقتاً فوقتاً نفل روزے بھی ساتھ ساتھ رکھتے رہو، قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہو، ذکر و اذکار ہمیشہ کرتے رہو، دعائیں ہمیشہ کرتے رہو، اللہ سے معافی ہمیشہ مانگتے رہو. یعنی یہ جو اعمال ہیں ہمیشہ کرتے رہنا ہے. اگر کوئی آدمی ان اعمال میں سے کوئی عمل صرف چند دنوں کو کیا اس کے بعد چھوڑ دیا تو پھر اس کا عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیو، الغرض رمضان میں ہم نے یقیناً بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑے اعمال صالحہ کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت بتائیں تو صحیح کہ میں نے جو رمضان میں عبادتیں کی تھی، میری عبادتیں اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ کو میری عبادتیں پسند آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے مجھے اجر دے گا کہ نہیں دے گا؟ آخر مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ آخر مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اپنے کسی بھی مسلمان کو اگر یہ جائزہ لینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کی جو عبادتیں ہم نے کی، صوم و صلات کیا، صدقہ و خیرات کیا، یہ اللہ کے دربار میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا ہے. اگر دیکھنا ہو تو اس کے رمضان کی بعد والی زندگی کو دیکھو، رمضان کی بعد والی زندگی کو دیکھو. اگر رمضان کے بعد بھی وہ ایسے ہی عبادتیں کرتا رہا جیسے رمضان میں کیا کرتا تھا تو سمجھو اس کی رمضان کی عبادتیں قبول بھی ہیں. اگر رمضان کے بعد اس کی زندگی میں ایک لخت تبدیلی آ گئی، ایک لخت بدلاؤنی آ گئی، رمضان میں عبادتیں بہت کیا کرتا تھا لیکن رمضان کے بعد وہ مسجد کی طرف آتا ہی نہیں ہے، رمضان کے بعد روزے ہی نہیں رکھتا، رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتا، ایک لخت بدل گیا آدمی. تو علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث پڑھ کر کے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کم من صائم لیس فی صیامہ الا الجوع والعطش وکم من قائم لیس فی حظہ الا السحر. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملا ہے، اور کتنے ایسے رات کے جاگنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ہیں جن کے راتوں کا جاگنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی اعمال صالحہ پر مداومت رکھے. رمضان کے بعد جیسے وہ اپنے آپ کو شرک و بدعت سے بچا کر کے رکھا تھا،
اللہ کے لیے رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو شرک و بدعت سے بچا کر کے رکھے، اس لیے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی توحید میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، داتا و دستگیر سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے کرنا، مناجات کرنا، رکوع کرنا، اس کو اللہ کے علاوہ پکارنا، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے لیے اس گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، کئی نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، تمام نبیوں کو ہم نے یہ وحی بھیجی تھی۔ کیا وحی تھی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ہیں تو ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کریں گے۔ اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی اللہ کی توحید میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی رسالت میں اگر آپ کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کے حق میں اگر کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں، ہم آپ کے عمل کو بھی برباد کر دیں گے، آپ کے عمل کو بھی برباد کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا، دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، آج جو کہتے ہو کہ فلاں پیر بچا لیں گے، فلاں بزرگ بچا لیں گے، فلاں ولی بچا لیں گے، اللہ کہتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کل قیامت کا دن ہوگا، ان ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پیر بچانے نہیں آئے گا، کوئی نبی بچانے نہیں آئیں گے، کوئی رسول بچانے نہیں آئیں گے۔ اللہ کے لیے شرک سے توبہ کریں، اللہ کے لیے شرک سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو جیسے شرک سے بچا کر کے رکھا تھا، بدعتوں سے بچا کر کے رکھا تھا، اللہ کے لیے رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے جڑ کر کے رہیں، مسجدوں سے جڑ کر کے رہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جو مسجد سے جڑ کر کے رہے گا وہ کبھی برباد نہیں ہوگا، وہ کبھی افسوس کے اپنی زندگی میں پچھتاوا نہیں اٹھائے گا، اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ جو مسجدوں کو چھوڑے گا، جو نمازوں کو چھوڑے گا، جس کا دل مسجد سے نہیں لگے گا وہ ذلیل ہوگا، وہ برباد ہوگا، اللہ اس کا محافظ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے مسجدوں سے جڑ کر کے رہو، خصوصاً فجر کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز کی بڑی حدیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاؤں، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، اس کی تجارت میں برکت دے، اس کی زندگی میں برکت دے، وہ فجر کی نماز کی پابندی کرے، فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میں دن کے ابتدا میں، دن کی شروعات میں میری امت کے لیے برکتیں عطا فرما، میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ اور آج ہم لوگ جو بھی تاجر ہیں، جو بھی تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے اپنے کاروبار کو فجر کی نماز پڑھ کر کے شروع کریں۔ حضرت سعد الغامدی سعد الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں، بڑے تاجر تھے، بڑے بزنس مین تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کی زبانی یہ حدیث سنی کہ اللہ نے برکت کو دن کے ابتدا میں رکھا ہے، میں نے اپنا معمول بنا لیا۔ کیا معمول بنایا؟ میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ میں جب بھی تجارت کے لیے قافلہ بھیجتا وہ فجر کے فوراً بعد بھیجا کرتا۔ اللہ نے مجھے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنا مال عطا فرمایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے،
مال میں برکت دے، آپ کی دعائیں قبول ہو، تو اللہ کے لیے فجر کی نماز کی پابندی کرے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، نمازوں کے ساتھ ساتھ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے روزے رکھے، رمضان کے بعد بھی ان روزوں کو جاری رکھو، رمضان کے بعد بھی ان روزوں کو جاری رکھو۔ یقیناً فرض روزے مکمل ہو چکے ہیں، فرض روزے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ له الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه من النار 70 خریفا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے بعد کبھی بھی جب بھی دل بولے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، ایک روزہ نہیں رکھ سکتے ہم، ایک روزہ نہیں رکھ سکتے، کیا زندگی ہے ہماری، سبحان اللہ۔ اللہ سے معافی مانگو میرا عزیز ساتھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اللہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ایک نفل روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 70 سالوں تک اس کے چہرے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے یا جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ 70 خریفہ اللہ کے نبی نے فرمایا، 70 خریفہ، 70 سالوں تک اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ، ایک روزہ، سوچو اگر زندگی میں ہم ہر سال میں کم سے کم ایک روزہ رکھ لے، اور اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، اللہ کے نبی ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی ہر مہینے کی پہلی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی، اللہ کے نبی ایام البیس ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ بھی رکھیں۔ اور ایک بات تو میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اے رمضان کے روزے دارو، رمضان کے روزے دارو، تم سے میری گزارش ہے، اللہ کے نبی کی گزارش ہے، نبی ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، نبی ریکویسٹ کر رہے ہیں، کیا آپ نبی کی ریکویسٹ کو قبول نہیں کرو گے؟ نبی کی ریکویسٹ کو قبول نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے گزر جانے کے بعد ستا من شوال، شوال کے 6 روزے رکھتا ہے۔ کتنے؟ 6 روزے۔ کون سے مہینے کے؟ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان کصیام الدہر، گویا اللہ تبارک و تعالی گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال مکمل روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر عطا کرتا ہے، 10 کے برابر عطا کرتا ہے۔ تو ایک روزے کا بدلہ 1 مہینہ، اگر آپ حساب کریں گے تو 30 روزے جو ہے یہ 10 مہینے ہو گئے ہیں۔ 10 مہینے کے تو ہم نے روزے رکھ لیے، 10 مہینے کے گناہ تو ہمارے معاف ہو گئے، لیکن یہ بقیہ 2 مہینے باقی ہیں، بقیہ 2 مہینے باقی ہیں، اب ان کو رکھنا ہے یا ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ شوال کے 6 روزے رکھنا ہے۔ تو اللہ کے لیے جن لوگوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں وہ شوال کے 6 روزے بھی ضرور رکھے، شوال کے 6 روزے بھی ضرور رکھے، اور شوال کے روزے رکھنے کے لیے قربان جاؤ اللہ کی ذات گرامی پر۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مہینہ عطا کیا ہے، پورا مہینہ ہے آپ کے پاس شوال کا۔ شوال کے پورے مہینے میں آپ کبھی بھی یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اتنی سہولت دینے کے باوجود بھی اگر آپ 6 روزے نہیں رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر رمضان کے روزے رکھنا بیکار ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، سفر ہے، یا ایسی حالت ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، یہ الگ بات ہے، لیکن رمضان کے 30 روزے آپ نے مکمل کیے اور 6 روزے کے لیے آپ لوگ آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے جہاں آپ نے 30 روزے مکمل کیے ہیں وہیں پر یہ 6 روزے بھی مکمل کریں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، الغرض رمضان کے بعد جیسے رمضان میں ہم نے صدقہ کیا، خیرات کیا، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، رمضان کی نمازوں کو قبول فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ان اعمال صالحہ پر مداومت رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین و جزاکم اللہ خیرا۔